جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بھی آپ نے فوٹیج ملاحظہ کی شرائع دستور کی اور کس طرح سے حکومتی ادارے جو ہیں سنجیدہ ہیں کہ اس بجلی کے بحران سے کس طرح سے نکلا جائے اور جو بجلی کی بچت ہے وہ اس پہ کتنا عمل درآمد کر لیں. ڈاکٹر گلفراز اس سے میسج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں نا، اگر انرجی کرائسس ہے تو سب کو شیئر کرنا چاہیے. فرام دا ٹاپ جب میسج جائے گا تو شاید لوگ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے، لیکن یہاں پر یہ عالم ہے کہ ایک طرف اتنا بڑا کرائسس ہے لیکن سی ڈی اے کو کوئی پرواہ نہیں ہے. طاہر بشارت صاحب، چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے میٹنگز بھی کی ہیں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں، اگر حقیقت میں یہ کیلکولیٹ کیا جائے کہ اگر سپریم کورٹ میں یا کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر ان لائٹوں کو کم کر دیا جائے تو اس سے کوئی اتنی زیادہ بجلی سیونگ نہیں ہوگی. لیکن اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ جس وقت عوام تنگ ہو کر سڑکوں پر نکل آئیں، اس وقت دونوں پیغام کی بھی ضرورت ہے اور ٹھوس اقدام کی بھی ضرورت ہے. اور اس پیغام کے لیے ہمیں ایک اگزامپل دینی پڑے گی. جب اگر وہ لوگ جو اس وقت بہت زیادہ، ایک تو ان کو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خود دشواری ہے، اور پھر جو ان کے روزگار کے اوپر فرق پڑا فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے، وہ مجبور ہو کر جو سڑکوں پر نکلیں. اگر وہ اپنے سامنے کسی لیڈرشپ کو دیکھیں گے کہ پسینہ آ رہا ہے اور ان کو بجلی مہیا ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر قابو پا کر وہ تکلیف برداشت کی ہے، تو پھر ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یا ان کی برداشت کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. ایک چیز تو ہمیں پیغام دینے کی ضرورت ہے، اور پیغام کے لیے سمبلز چاہیے. ہر جگہ کے سمبل، جتنی بڑی جگہ ہے اس کا سمبل پورے ملک میں زیادہ مؤثر طریقے سے جاتا ہے. اس لیے یہ صحیح آپ نے کہا کہ میرے خیال میں ان حالات کو دیکھ کر اگر پریزیڈنٹ ہاؤس خود اناؤنس کرتا ہے کہ ہمیں صرف ضرورت کے علاوہ کوئی لائٹ نہیں جلے گی، اگر پارلیمنٹ میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، سپریم کورٹ میں، کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ایک والنٹری میسج آتا ہے تو اس کا اثر بہت. لیکن ہمارے یہاں رویے بدلنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں سرکار کا جی کھاؤ کچھ نہیں ہے، لیکن جلاؤ اے سی چلاؤ سب کچھ کرو. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں سبسٹنس کا تعلق ہے کنزرویشن کے اندر، اگر آپ صحیح طور پر کنزرویشن کیمپین چلا کر کنزرویشن اچیو کر سکیں تو ایک اندازے کے مطابق 25% بجلی اسی جنریشن کیپیسٹی میں سے زیادہ مہیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ 33% آپ کہہ رہے ہیں ابھی شارٹ فال ہے. جی دیکھیں، لیکن پرابلم یہ ہے طاہر بشارت چیمہ صاحب، باتیں تو یقیناً یہ پروگرام ہو رہا ہے، کیا بھی ہے، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ جی اس کے بعد بھی یہاں پہ یہ نہیں ہوگا. آپ کل جائیں گے وہی حال ہوگا، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی. دیکھیں، عام آدمی کو آپ پکڑ کے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں تک حکومتی ادارے ہیں، سی ڈی اے کی آپ نے بات کی، اگر سی ڈی اے کے چیئرمین آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ کے پاس ایک طریقہ موجود ہے، آپ منسٹر سے بات کریں. منسٹر بات نہیں سنتے، آپ اوپر جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں ہوتا تو آپ بجلی کاٹ دیں. یہ کل جو ہے وہ پریزیڈنسی سے پرائم منسٹریل مینشن منسٹر سب نے والنٹیرلی کہا ہے کل کہ وہ 50% اپنا یوزیج جو ہے کم کر دیں گے. یہ تو الحمدللہ ہو چکا، اور وہ کب سے کریں گے؟ یہ کل کی بات ہے، کل سے شروع ہو چکا ہے. یہ تو آج میں تھوڑا سا عرض کروں، 1 گھنٹے پہلے کی فوٹیج. جی آپ نے یہ اسٹریٹ لائٹس کی بات کی ہے. اسٹریٹ لائٹس میں اس وقت صبح ہماری پیپکو کی تمام کمپنیوں میں کیمپین جاری ہے کہ جہاں بھی وہ لائٹس زیادہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ آلٹرنیٹ کے علاوہ ہیں، اسے ہم کاٹنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کاٹنا ہوگا. اور آپ کو میں نے یہ بھی عرض کر دی کہ آج کمٹمنٹ دینا کہ اگر کل بھی یہ لائٹس آن ہوئیں تو آپ یقیناً کاٹیں. میں نے تھوڑا سا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیمرہ لے کے جائیں گے. ذرا سن لیجئے کہ یہ جو ہیں کل ہوں گی لیکن آلٹرنیٹ ہوں گی. ہمیں اسٹریٹ لائٹس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. نہیں، ایک تو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایک کہ جب سورج غروب ابھی تک ہوا نہیں تو اس سے پہلے ہی آپ نے لائٹس آن کر دی. یہ کیا تھوڑا سا یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں اسلام آباد میں جتنی لائٹس ہیں یہ آٹو پہ ہیں. یہ فوٹو وولٹک سیلز لگے ہوتے ہیں، جیسے لائٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے یہ جل پڑتے ہیں. یہ بائی ہینڈ جسے کہتے ہیں آدمی کوئی چلاتا نہیں ہے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ اسے نہ چھیڑا جائے. وہ کوئی غلط جسے کہتے ہیں آپریشنز نہیں ہیں. اصولاً یہ ہے کہ جو آلٹرنیٹ اسٹریٹ لائٹس ہیں یعنی کہ 50% اس کا استعمال ہونا چاہیے، اور 428 میگا واٹ ٹوٹل پاکستان میں. اگر اس میں سے 214 بچ جائے ہمیں اور کیا چاہیے. اس پہ کام ہو رہا ہے، صبح سے کیمپین. اچھا، ایگزیمپشنز پہ بات کرتے ہیں. آپ نے پہلے بھی کہا کہ منسٹر کالونی میں نہیں جاتی، ججز کالونی میں نہیں جاتی. نہیں، میں نے کہا جاتی ہے. یہ پرابلم اس میں یہ ہے کہ جی ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو کینٹ کے ایریاز ہیں، یا ٹھیک ہے آپ نے ڈیفینس کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں جو وہ کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں جو امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، جو اس پہ تو آپ ٹھیک ہے اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں، لیکن وہاں پہ کئی ایسے علاقے ہیں بجلی وہاں پہ جاتی نہیں. اگر جاتی ہے تو وہ بہت کم جاتی ہے. اب یہ کیا وجہ ہے کہ جو ایک کینٹ کے ایریا میں رہتا ہے، یا جو منسٹر انکلیو میں رہتا ہے، یا ججز کالونی میں رہتا ہے، وہ کوئی بہت اعلیٰ پاکستان کے سٹیزنز ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ بل کم دیتے ہیں یا بل دیتے نہیں ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے
کہ سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھا جائے اور برابر کی لوڈ شیڈنگ. ابھی تو دیکھا نہیں جا رہا نا. یہ دیکھا جا رہا ہے. یہ جو پرسیپشنز ہیں, تھوڑا سا میں بتاؤں, یہ پرسیپشنز ہیں کہ کنٹونمنٹ میں نہیں جاتی, فلاں جگہ پہ نہیں جاتی, ایسی بات نہیں ہے. ہر جگہ پہ بجلی جو ہے بقدر جثہ جو ان کا حصہ ہے اس کے مطابق لوڈ شیڈنگ وہاں ہو رہی ہے. ہاں ڈیفنس کی انسٹالیشنز ہیں, اس کے بعد ڈیفنس پروڈکشن جو ہے اس کی میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے ریزیڈینشل ایریاز کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ بجلی نہیں جاتی, اگر جاتی ہے تو بہت کم جاتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں, تھوڑی سی مجھے دیجئے, اسے صبح ہی درست کر دیں گے, بلکہ آج نکلتے ہی درست کر دیں. وہاں چلے جائیے, وہاں پہ 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. KRL چلے جائیے, وہاں پہ بھی 1 آدھ گھنٹہ ہوتی ہے. وہ اس طرح تھا کہ جو ریزیڈینشل ایریاز میں ان کی بات کر رہا ہوں, ڈیفنس انسٹالیشن کی بات نہیں کر رہا. ایون منسٹر انکلیو میں آئسکو کے لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ فون پہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, آپ سمجھ جائیں, بات جائیے کہ وہاں پہ بجلی نہیں جاتی, ججز کالونی میں بھی نہیں جاتی. نہیں, اسلام آباد میں جو ہے جی اکراس دی بورڈ ہے, شاید کسی وقت ہو. جب مجھے پتا چلا اکراس دی بورڈ اسلام آباد میں ہو رہی ہے. ہاں بقیہ ملک کے حساب سے اسلام آباد میں کم ہے, اس لیے کہ وہ ہمارا پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ایک سوال کرنا چاہوں گا. 2006-2007 میں پاکستان کے اندر 98,100 گیگا واٹ بجلی جنریٹ ہوئی. 2008-2009 میں 91 گیگا واٹ ہوئی. گرانٹڈ کہ اس سال موسم کا ایک بہت غیر معمولی اثر ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پچھلے سال جو 2 سالوں کے اندر 98 سے 91 گیگا واٹ بجلی وہ کیوں اتنی کم جنریٹ ہوئی؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ تو 2008-2009 میں بھی برقرار تھی, اور اس وقت یہ 7% جنریشن کم کیوں ہوئی؟ اگر اسی کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں تب میں بھی پتہ چلے گا کہ کس وجہ سے یہ شارٹ فال ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. اگرچہ اس وقت چیمہ صاحب نے ہمیں بڑی ایشورنس دی ہے کہ بہت ہی ایفیشنسی ہے, لیکن حقیقت میں ان کی ایفیشنسی بے شک اپنے محکمانہ سطح پر ہوگی. لوگوں کو اس وقت کوئی ایک ریلیف چاہیے, اور اس ریلیف کے لیے انہیں شارٹ ٹرم کو میجرز لینے پڑیں گے. اب یہ ہمیں بتائیں کہ کیا شارٹ ٹرم میجرز کر کے ویری کوئکلی, کیونکہ ہمارا لاسٹ منٹ بھی جا رہا ہے. دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ پہلے کی پروڈکشن اور آپ کی پروڈکشن, بجائے اس کے کہ میں 2007 میں جاؤں, میں 2008-9 اور 9-10 کا موازنہ کرتا ہوں, پہلے 8 مہینوں کا. جو پچھلے سال کے پہلے 8 مہینے تھے ان میں ہم نے 48 ارب یونٹ جو ہیں وہ جنریٹ کیے. الحمدللہ اس دفعہ ان 9 ماہ میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی مصیبت تھی, اور کوئی ایڈیشن بھی نہیں ہوئی. پچھلے سال کے آخر میں کہیں وہ 2 پلانٹس آئے. اچھا ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے جی, صرف اتنا بتا دیں کہ یہ لوگوں کو کب اس سے چھٹکارا ملے, اگر آپ کو ڈیڈ لائن دے دیں, کوئی بتا دیں رفلی. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 10 دن کے اندر اندر حالات بہت بہتر ہو جائیں گے, اس لیے کہ ہماری ہائیڈرو جنریشن جو ہے بڑھ جائے گی. کتنی لوڈ شیڈنگ کم ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم 2 سے 4 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ ریڈیوس ہو جائے گی. اور مکمل طور پر کب اس پر خاتمہ پایا جا سکے گا؟ اس کے بعد دیکھیں جی بہت کم اس لیے ہو جائے گی کہ 3,500 میگا واٹ کے نئے پلانٹس جو ہیں اس سال کے اندر اندر آئیں گے. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک ڈیڈ لائن یا کوئی آپ کے رفلی اندازہ ہو کہ 2011, 2012, 2013 کب تک اس ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی؟ میری جو محنت ہے میں تو چاہوں گا کہ اسی سال کے اندر ختم ہو جائے. میں یہ کیوں کہوں گا کہ آپ ڈیڈ لائن نہیں دے رہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی دیکھیں ڈیڈ لائنز کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے, انفریکچوئس ہیں. تھوڑا سا نوٹ کیجئے, میرے خیال میں جب آپ سیاستدان بنیں گے تو شاید پھر آپ ڈیڈ لائن, ابھی آپ ڈیڈ لائن دینے کے لیے وہ تیار. دیکھیں میری بات سنیں, یہ لوگ مسئلہ جو ہے وہ لنگر آن کرے گا, چلتا رہے گا. یقیناً اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی تھی. اتنا ہی بتا دیں کہ اس آنے والے سمر میں حالات اس سے بدتر نہیں. بہت اچھا سوال ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے سال کے مقابلے میں یہ سمرز بہتر ہوں گے. چلیں اسی نوٹ پر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہتر ہوگا یا اس سے بھی بدتر ہوگا. بہت شکریہ آپ کا طاہر بشارت چیمہ صاحب اور ڈاکٹر گلفراز صاحب. بات کر رہے تھے ہم بجلی کے بحران سے متعلق, اور یقیناً اس وقت عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں مسائل جو ہیں یقیناً گھمبیر ہو رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے infocus@dawnnews.tv. اب مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.